الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے قابل احترام بزرگوں، محترم سامعین، رمضان کا برکتوں والا مہینہ گزر چکا. اللہ جل شانہ نے بہت سے ایمان والوں کو اس میں نیک اعمال کی توفیق بخشی، نمازوں کی، روزوں کی، تسبیح تلاوت کی، ذکر و اذکار کی توفیق بخشی. رمضان کی برکات کو، اس کے ثمرات کو ان لوگوں نے حاصل کیا. انگنت ایسے لوگ بھی تھے جو رمضان کی خیروں سے، برکات سے محروم رہے. رمضان کا مہینہ ان کے لیے عام مہینوں کی طرح گزر گئے. بزرگان دین کا یہ معمول رہا تھا کہ رمضان کی اتنی ان کے نزدیک اہمیت ہوا کرتی تھی کہ بعض حضرات فرماتے تھے کہ رمضان کی آمد سے 6 مہینے پہلے سے وہ رمضان کے ملنے کی اللہ سے دعائیں کرتے رہتے کہ اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرما. اور جب رمضان کا مہینہ مل جاتا تو اگلے 6 مہینے تک اس کا شکر ادا کرتے رہتے تھے کہ اللہ آپ نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرما. تو یہ پورے سال گویا کہ رمضان کے ارد گرد ان کا گھوما کرتا تھا کہ 6 مہینے پہلے سے رمضان کے ملنے کی دعائیں ہو رہی ہیں کہ ہمیں رمضان مل جائے، رمضان نصیب ہو جائے. خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے سے ہی دعائیں کر رہے ہیں کہ ہمیں رمضان مل جائے، ہمیں رمضان تک اللہ پہنچا دے. بزرگان دین کا یہ معمول رہا کہ 6 مہینے پہلے سے وہ دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، رمضان ہمیں نصیب فرما دے. اور پھر اگلے 6 مہینے اس کا شکر ادا کرتے گزرتی کہ اللہ آپ نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا. جس شخصیت یا جس بزرگ کے بارے میں یہ جاننا ہوتا کہ وہ کتنا بڑا اللہ کا ولی ہے تو ولایت کے اندر مقام مرتبے کو بھی اس سے جانا جاتا تھا کہ اس کی زندگی میں کتنی دفعہ رمضان آئے. جس کی زندگی میں سب سے زیادہ رمضان آئے ہوں، جس کو سب سے زیادہ رمضان کا مہینہ ملا ہوں، وہ اللہ کا سب سے بڑا ولی سمجھا جاتا تھا، اللہ کا بڑا مقرب سمجھا جاتا. تو ہم سب اس لحاظ سے خوش نصیب ہیں کہ اللہ جل شانہ نے یہ برکتوں والا مہینہ ہم سب کو عطا فرمایا. اب اگلے سال تک ہم میں سے کون اس ماہ مبارک کو دوبارہ حاصل کر پاتا ہے؟ دوبارہ کس کے نصیب میں نہیں ہوتا، یہ اللہ ہی بخوبی جو واقف.
تاہم اس کی دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اللہ ہمیں اگلا رمضان بھی نصیب فرما۔ کہ رمضان کے اختتام پر جو الوداع الوداع کے اشعار چل رہے ہوں یا رخصتی کے جو کلمات ہوتے ہیں، وہ در حقیقت ایک طرح سے جو ہے ہم گویا کہ رمضان کو رخصت کر رہے ہیں۔ رمضان کو رخصت نہیں کرنا ہے، دوبارہ اس کو حاصل کرنے کی اللہ سے دعا کرنی کہ اللہ یہ ہمیں مہینہ بار بار نصیب فرما، بار بار ہمارے مقدر میں فرما، کیونکہ رمضان پر ہی بقیہ 11 مہینوں کا دار و مدار۔ حدیث شریف کے اندر بھی یہ بات بیان فرمائی تھی کہ جس کا رمضان صحیح گزرتا ہے اللہ بقیہ سال کو بھی صحیح گزار دیتے۔ تو رمضان المبارک صحیح گزرا ہے، اللہ نے عبادات کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ بقیہ 11 مہینے بھی اللہ اعمال کے ساتھ جڑے رہنے کی اور جو ہے گناہوں سے بچتے ہوئے گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے رمضان چند پابندیوں کا نام ہے، رمضان چند پابندیوں کا نام ہے، اور صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے سے روکنا۔ کچھ حلال چیزیں ہیں جو عام مہینوں میں جائز ہوتی ہیں، رمضان کے دنوں میں وہ ناجائز ہو جاتی، گھر والوں کی اہلیہ کی قربت ناجائز ہو جاتی ہے رمضان کے دنوں میں۔ یہ پابندیاں ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کی جو پابندیاں ہیں، کچھ مخصوص پابندیاں تھیں، کچھ عمومی پابندیاں ہیں جو اللہ نے سال بھر ہم پر لگائی۔ وہ آنکھوں کے غلط استعمال کی پابندی ہے، نگاہ اور زبان کے غلط استعمال کی پابندی، کانوں کے غلط استعمال کی پابندی۔ یہ پابندیاں سال بھر چلیں، تو اس لیے چھوٹا رمضان تو ہمارا گزر گیا ہے، لیکن جو رمضان جن پابندیوں کا نام ہے وہ پابندیاں اب بھی ہمارے اوپر لاگو ہیں، اور وہ پابندیاں اب بھی ہم نے کرنی ہے، اس کا اہتمام کرنا ہے۔ حرام لقمے سے، رمضان میں اللہ نے حلال لقمے کی بھی ممانعت کر دی تھی، دن میں آپ حلال لقمہ بھی اپنے پیٹ میں نہیں ڈال سکتے۔ بقیہ 11 مہینوں کے اندر اللہ نے حرام لقمے کی پابندی لگانی، ان پابندیوں کا اہتمام کرنا۔ زبان کے غلط استعمال کی پابندی لگائی کہ یہ زبان استعمال ہو تو درست استعمال ہو، حلال جائز کا باتوں کے لیے استعمال ہو، آنکھوں کا استعمال جائز ہو، کانوں کا استعمال جائز ہو، دیگر اعضاء و جوارح کا استعمال جائز ہو۔ ان اعضاء پر، اس جسم پر، اس وجود پر جو اللہ نے پابندیاں عائد کی ہیں، پابندیاں سال کے 11 مہینوں میں بھی ہیں۔ تو رمضان ایک تو گزر گیا، وہ چند مخصوص پابندیوں کا نام تھا، بقیہ پابندیاں سال بھر چلیں گی، ان پابندیوں کا اہتمام کرتے ہوئے ہم نے 11 مہینے گزارنے۔ اسی لیے حدیث کے اندر اس دنیا کو ایمان والوں کے لیے قید خانہ قرار دی۔ مشہور حدیث مبارک ہے، سب نے سنی ہو، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا ایمان والے کے لیے قید خانے کی مانند، جس طرح قیدی کچھ پابندیوں کے تحت زندگی گزارتا ہے، وہ پابند ہوتا ہے، آزاد نہیں ہوتا، ایسے ہی یہ دنیا کا حال ہم ایمان والوں کے لیے کچھ پابندیوں کے تحت ہم نے زندگی یہاں پر گزارنی، اور وہ پابندیاں تا حیات ہیں، جب تک اللہ نے اس دنیا کی سانسیں لکھ رکھی ہیں اس وقت تک یہ پابندیاں چلتی رہیں گی۔ تو جو آدمی اس دنیا کے اندر ان پابندیوں کے تحت زندگی گزارے گا، آخرت کی نہ ختم ہونے والی آزادی اللہ اس کے مقدر میں رکھے۔ اس کے بالمقابل کافر کے بارے میں کیا فرمایا؟ وجنت الکافر، یہ دنیا کافر کے لیے جنت، کیونکہ جنت میں من پسند زندگی ہوتی، آزادی والی زندگی ہوگی، کوئی پابندی نہیں ہوگی، جو جی چاہے گا انسان حاصل کر پائے گا۔ تو ایک کافر جو دین سے دور ہو، ایک کافر جو دین سے محروم ہو، جو ان پابندیوں سے محروم ہو، وہ ایک آزادی والی زندگی جیتا ہے، تو دنیا کو وہ اپنے لیے ایک طرح سے جنت بنا لیتا ہے، تو آخرت کی نہ ختم ہونے والی پابندیاں اس کی منتظر ہوں۔ تو ہم ایمان والوں کے لیے اللہ جل شانہ نے پابندیاں تا حیات رکھی، ان پابندیوں سے جو آزاد ہوگا اپنی آخرت کو برباد کرو، اپنی آخرت کو تباہ کر دے گا۔ آخرت کی نہ ختم ہونے والی پابندیوں میں وہ جگڑ لیا جائے،
تو اس دنیا میں جب تک ہم نے رہنا ہے، جب تک اللہ نے زندگی رکھی، ان پابندیوں کے ساتھ ہم نے ان ایام کو، ان اوقات کو گزارنا۔ آزاد نہیں، آزاد نہیں، ہماری نگاہیں آزاد نہیں ہیں، ہماری زبان آزاد نہیں ہے، ہمارے ہاتھ اور اعضاء آزاد نہیں ہیں۔ یہ سب ایک حدود و قیود کے اندر، پابندیوں کے اندر اللہ جل شانہ نے رکھے۔ تاہم وہ پابندیاں اختیاری ہیں، جو آدمی اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے ان پابندیوں کو اپنے اوپر لاگو کرے گا، زبان کی پابندیاں کرے گا، آنکھوں کی پابندیاں کرے گا، دیگر اعضاء و جوارح کی پابندی کرے گا، لقمہ حرام سے اپنے آپ کو بچائے گا، حق حلال کا کھائے گا، آخرت کی نہ ختم ہونے والی اللہ جل شانہ لذتیں عطا فرمائے گا، آخرت کی نہ ختم ہونے والی اللہ آزادی عطا فرمائے۔ تو یہ پابندیاں ایمان والوں کے ساتھ مستقل ہوتا حیات، ان پابندیوں کے ساتھ ایمان والا زندگی گزارے، آخرت کی نعمتیں، آخرت کی نہ ختم ہونے والی آزادیاں اللہ اسے عطا فرمائے۔ تو اس لیے کچھ پابندیاں جو رمضان کی شکل میں تھیں، مخصوص پابندیاں، وہ تو گزر چکی ہیں، لیکن ایمان والوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ دنیا پابندیوں کے ساتھ اس نے گزارنی، تو وہ پابندیاں تا حیات ہم پر رہے گی۔ یہ نہیں کہ رمضان گیا تو اب ساری پابندیاں ختم، رمضان میں ہم تھوڑا بہت آج ہے نگاہوں کی بھی حفاظت کر رہے تھے، بہت سے کرتے ہیں الحمدللہ، عام دنوں میں بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بہت سے لوگوں کی زبانوں پر رمضان میں بھی یہی ہوتا ہے کہ یار رمضان چل رہا، تھوڑا احتیاط کرو۔ نیت پہلے سے یہ بنی ہوتی ہے، پر رمضان جائے گا تو بس سب کچھ جو ہے نا کھل جائے گا، ساری پابندیاں جو ہے ختم ہو جائیں گی، اور سب قیود اور پابندیوں سے ہمیں آزادی مل جائے گی۔ ایمان والوں کے لیے اس دنیا میں آزادی نہیں، کچھ پابندیوں کے تحت اس نے یہ ایام گزارنے ہیں، کچھ پابندیوں کے تحت یہ زندگیاں اس نے گزارنی۔ ان پابندیوں کے ساتھ خود کو جگڑ کر، خود کو ان پابندیوں میں محبوس کر کے اگر ان ایام کو گزارے گا، انشاءاللہ تعالی آخرت کی کامیابیاں اس کی منتظر ہوں۔ تو آخرت کی کامیابیاں اسی آدمی کے نصیب میں ہیں جو ان پابندیوں کے ساتھ اپنے ایام کو گزارے گا، اپنے دن اور رات کو گزارے گا۔ اس لیے ہر وقت ایمان والوں کو یہ بات مستحضر رکھنی چاہیے، اپنے دماغ میں، اپنے ذہنوں میں بٹھانی ہے کہ ہم نے اپنی پوری زندگی کچھ پابندیوں کے تحت، کچھ حدود و قیود کے تحت گزارنی ہے۔ 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام، رمضان میں اللہ نے اہتمام کی توفیق عطا فرمائی، 11 مہینوں میں اس کی اہتمام کی عادت ڈالنی ہے، اس کی پابندی کرنی ہے۔ 5 وقت کی نمازیں ہیں، قرآن کریم کی تلاوت جس طرح رمضان المبارک میں کر رہے تھے، یہ قرآن کا حق ہے کہ سال کے بقیہ مہینوں میں بھی قرآن کریم کی تلاوت کا ہم اہتمام کریں۔ بعض علماء سے یہ بات سنی کہ کم سے کم 3 دفعہ قرآن کریم ختم کرنا یہ قرآن کریم کا حق، اگر اس حق کی ادائیگی نہیں ہوگی تو کل قرآن ہوگا ہمارا گریبان ہوگا، اللہ قرآن اللہ کی بارگاہ میں پوچھے گا کہ میرا حق ادا کرنے میں تم نے کیوں غفلت کی۔ اس لیے رمضان کے علاوہ بھی قرآن کریم کے ساتھ اپنے آپ کو جڑے رکھنے کا اہتمام کریں، اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ تو نمازوں کی پابندی ہے، تسبیح تلاوت کا اہتمام ہے، اور سب سے اہم بات گناہوں سے اجتناب، گناہوں سے اجتناب۔ انسان کی زندگی پر جتنا اثر، جتنا فائدہ گناہوں سے اجتناب کا پڑتا ہے، کسی اور عمل کا نہیں پڑتا۔ حضور علیہ السلام سے ایک صحابی نے دریافت کیا تھا کہ میں سب سے بڑا متقی بننا چاہتا ہوں، پرہیزگار بننا چاہتا ہوں، میں سب سے زیادہ جو ہے نیک اور پارسا بننا چاہتا ہوں، تو کیا کروں؟ حضور علیہ السلام نے کوئی لمبی چوڑی عبادات کی اس کو تلقین نہیں فرمائی، اس کو ایک ہی بات کی نصیحت کی کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ تم اپنے آپ کو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچاؤ، تکن اعبد الناس، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے۔ اور زندگیوں پر اس کا اثر جتنا پڑتا ہے اتنی لمبی چوڑی نفلوں کا نہیں پڑتا۔ آدمی لمبی چوڑی نفل عبادات کا اہتمام نہ بھی کرے، لیکن اگر گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے تو بہت جلد ترقی کے منازل طے کرتا ہے۔ اللہ کی قربت، اللہ جل شانہ کا تعلق، اللہ کی معیت اس آدمی کو بہت جلد نصیب فرماتا ہے۔
اس لیے بزرگان دین حضرات صوفیہ کا بھی سب سے زیادہ زور جو آدمی پر ہوتا ہے وہ اسی بات پر ہوتا ہے کہ گناہوں سے اجتناب۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے یہی سوال کیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا یہی جواب دیا کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، تکن اعبد الناس۔ تو اس لیے رمضان کا مہینہ گزرا ہے، اللہ جل شانہ اس کی خیریں برکتیں ہمیں اگلے رمضان تک نصیب فرمائیں۔ کچھ نہ کچھ نفل روزوں کا دیگر مہینوں کے اندر بھی اہتمام کی آدمی کو عادت ڈالنی چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سال بھر کا معمول ہر مہینے کے 3 دنوں کے روزے کا تھا، ایام بیج جس کو کہا جاتا ہے، 13، 14 اسلامی چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخوں، کیونکہ ایک ایک روزہ یہ 10 دنوں کے بقدر اجر رکھتا ہے، ایک نیکی کا ثواب۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہ، جو ایک نیکی لے کر آیا اللہ اس کو 10 گنا دیتا ہے۔ ایک روزہ گویا کہ 10 کے برابر، تو 3 دن کے روزے رکھنا گویا کہ پورے مہینے کا روزہ رکھنا۔ اگر ہر مہینے کے 3 روزوں کا اہتمام کر لیا جائے تو یہ بھی بڑی بات ہے۔ شوال کا مہینہ چل رہا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ماہ مبارک کے اندر بھی روزوں کے اہتمام کی تلقین آئی۔ صحیح حدیث ہے مسلم شریف کی کہ من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال کان کصیام الدہر، کہ جو رمضان کے روزے رکھیں پھر اس کے بعد جو ہے شوال میں 6 روزے رکھیں، کان کصیام الدہر، یہ ایسے ہی ہے گویا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ اور جس کا ہمیشہ کا معمول ہو وہ ہے کہ پوری زندگی اس کی روزوں میں گزری۔ علماء کرام نے شوال کے 6 روزوں کے اہتمام کی ایک وجہ تو یہ بھی بیان فرمائی کہ جس طرح نمازوں سے قبل، کچھ نمازوں سے قبل اور کچھ نمازوں کے بعد سنتیں ہوتی ہیں، مسنون رکعتیں ہوتی ہیں، جیسے جمعہ پڑھ رہے ہیں آپ، جمعے سے کچھ پہلے کی سنتیں ہیں، کچھ بعد کی مسنون رکعتیں ہیں، ایسے ہی اللہ نے رمضان کے فرض روزوں سے کچھ پہلے مسنون روزے رکھیں اور فرض روزوں کے بعد بھی کچھ مسنون روزے رکھیں۔ یہ جو سنتیں ہوتی ہیں وہ ہمارے فرائض کے اندر جو کمیاں کوتاہیاں ہم سے رہ جاتی ہیں اس کا ازالہ، اس کی تلافی کر رہی ہوتی۔ ایک تو نمازوں سے پہلے کی بعد کی مسنون رکعتوں اور نوافل کا آدمی ضرور اہتمام کرے۔ یہ نہ سوچیں کہ یار یہ تو نفل ہیں، فرض سے زائد ہیں، نہ پڑھ لیا تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، کوئی وبال نہیں ہوگا، چھوڑ دیں۔ در حقیقت فرض کے اندر جو کمیاں کوتاہیاں ہم سے رہ جاتی ہیں اور واقعتاً رہ جاتی ہیں، اللہ اس کا ازالہ ان زائد رکعتوں کے ذریعے، ان مسنون اور نفل رکعتوں کے ذریعے پورا فرما دیتے۔ تو رمضان المبارک کا بھی یہی حال ہے، رمضان کے فرض روزوں سے کچھ پہلے مسنون روزے ہیں۔ شعبان المعظم کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا بکثرت روزہ رکھنے کا معمول تھا، ایسے ہی کچھ روزے رمضان کے فرض روزوں کے بعد کے ہیں، وہ ہے شوال کے 6 روز۔ تو ایک وجہ تو یہ، لہذا ان آگے پیچھے کی مسنون روزوں کا آدمی اہتمام کر لیں۔ اس کا فائدہ ہی نکلے گا کہ جو رمضان کے فرض روزوں کے اندر جو کمی ہم سے سرزد ہوئی ہے اس کے حقوق کی ادائیگی۔ کمی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی نے روزے چھوڑ دی ہوں تو اس کا ازالہ ہو جائے، کمی کا مطلب یہ ہے کہ روزے رکھے ہیں لیکن اس کے آداب، مستحبات اور اس کے حقوق میں کچھ کمی کوتاہی رہ گئی، اللہ اس کا ازالہ کر دے۔ اگر کسی کے روزے رہ گئے ہیں تو باقاعدہ رکھنے پڑیں گے، اگر انہی 6 روزوں کے اندر نیت کر لیا تو قضا روزے کہلائیں گے۔ شوال کے 6 روزے تو نہیں ہوں گے لیکن قضا روزے ہو جائیں گے۔ اگر کسی کے رہ گئے ہیں تو ہمت نہیں ہے تو ان 6 روزوں کی جگہ اس کو فرض روزوں ہی کی قضا کرنی چاہیے۔ ہاں اگر اللہ نے ہمت دی ہے تو وہ 6 بھی رکھ لیں اور رمضان کے جو ہے نا جو چھٹے ہوئے روزے ہیں ان کا بھی اہتمام کریں۔ اسی طرح خواتین ہیں جن کی بیماریوں کی وجہ سے روزے چھوٹ گئے ہیں تو بھی اس مہینے کے اندر ان روزوں کا اہتمام کر لیں، اور اگر 6 روزے الگ سے نہیں رکھ سکتی تو قضا روزوں کا اہتمام کو ترجیح دیں۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ ہم شعبان کے اندر رمضان کے چھٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لیا کرتے۔ علماء نے یہ مسئلہ بھی لکھا کہ اگلا رمضان آنے سے پہلے گزشتہ رمضان کے روزوں کی قضا کر لینی چاہیے، اس کو اگلے رمضان کے بعد چھوڑنا یہ جائز نہیں ہے شرعاً۔
تو بہت سے خواتین غفلت اور لاپرواہی میں جو ہے نا کئی رمضان چھوڑ جاتی. خواتین کو یہ مسئلہ بتلایا جائے کہ اگلا رمضان آنے سے پہلے ان روزوں کی قضا ضروری ہے، علماء نے واجب قرار دی ہے دوسرا رمضان آنے سے پہلے. ورنہ تو یہ ہوگا کہ بھائی کئی رمضان کے گلے پڑتے رہیں گے اور پھر وہ اتنا بوجھ بنے گا کہ وہ ادا ہی نہیں کر پائیں گے. بہت سی خواتین سمجھتی ہیں کہ بھائی فدیہ دے دے تو کام چل جائے گا. فدیے سے کام نہیں چلنے والا. جن کے اندر استطاعت ہے قضا کی تو قضا ہی لازمی، فدیے سے کام نہیں چلے گا. فدیہ تو وہ دے سکتا ہے جس کو کوئی ایسا موذی مرض لگا ہو، اللہ بچائے، تا حیات اس کے اندر روزے کی جو ہے نا رکھنے کی طاقت نہ ہو، تا حیات طاقت نہ ہو تو وہ فدیہ دے سکتا. ایسا ہی ایسا جو ہے نا ضعیف العمر شخص جس کا بڑھاپا انتہائی کمزوری کا ہو تو اس آدمی کے لیے فدیے کی گنجائش ہے. جو قضا کر سکتا ہو قضا ہی لازمی. تو اگر زیادہ روزوں کی طاقت نہیں ہے تو شوال کے ان مہینوں کے اندر، اس مہینے کے اندر 6 روزے چھوڑ کر رمضان کے روزے رکھیں. کسی کے ذمے میں نہیں ہے تو وہ رمضان یہ شوال کے 6 روزوں کا اہتمام کر لے. اللہ جل شانہ جو ہے پورے سال کے ایک طرح سے روزوں کا اجر عطا فرما. بعض علماء نے اس کی دوسری وجہ، ایک وجہ تو وہی جس طرح فرض نماز سے پہلے کی اور بعد کی سنتوں کے ذریعے فرض کے اندر جو کمی کوتاہی رہ گئی اس کا ازالہ ہو جاتا. یہی حال رمضان سے پہلے اور بعد کے مسنون روزوں کا ہے کہ اس سے رمضان کے روزوں کے اندر جو کمی ہوئی اس کا ازالہ ہو جاتا. اور دوسرا یہ کہ ہر روزہ 10 نیکیوں کے بقدر اجر رکھتا. کیونکہ رمضان کے اگر ہم نے 29 یا 30 روزے رکھے ہیں یہ پورے 300 کے بقدر. 29 ہو جانے سے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوتی. علماء نے لکھا کہ اگر 29 بھی ہو گئے تب بھی پورے 30 ہی کا اجر ملے گا. اور گویا کہ وہ 30 10 کے حساب سے 300 کے بقدر 300 روزوں رکھنے کے بقدر اجر ملے. اور مزید 6 رکھ لیے تو یہ جو ہے نا مزید جو ہے نا 60 روزوں کے بقدر. ایک اسلامی مہینے کے اندر چاند کے جو ہے نا سال کے اندر 360 روزے ہوتے. تو یوں اللہ جل شانہ پورے سال کے روزوں کا اجر ان 6 روزوں کی بنیاد پر، جس کے ساتھ رمضان کے روزوں کے ساتھ ان 6 روزوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ فرماتے. تو چھوٹا سا عمل ہے، اللہ جل شانہ ہمت دیں تو اس کا اہتمام کریں. یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ تسلسل سے رکھیں. پورے مہینے کے اندر بے ترتیب آدمی رکھنا چاہے تو کوئی حرج کی بات نہیں. چھٹیوں کے ایام میں رکھ لیں، ہفتہ اتوار رکھ لیں، ہر ہفتہ اتوار رکھ لیں تو اس سے بھی انشاءاللہ 6 پورے ہو جائیں گے. جب بھی اللہ توفیق دے تو رکھ لیں. بہت سے سمجھتے ہیں کہ تسلسل سے رکھیں گے تبھی ادا ہوں گے، تو ایسا نہیں. اور نہیں یہ ضروری ہے کہ عید کے دوسرے دن سے ہی رکھ لیں، تو یہ بھی کوئی ضروری نہیں. کوئی عید کے دوسرے دن سے یہ اہتمام کر لے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن ضروری نہیں. تو پورے مہینے کے اندر، شوال کے پورے مہینے کے اندر جب بھی چاہیں، جس وقت چاہیں بے ترتیب رکھ لیں، ترتیب کے ساتھ رکھ لیں، تسلسل سے رکھ لیں تو یہ شوال کے 6 روزوں کی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے. اور یہ بھی ذہن میں بٹھا لیجئے گا کہ کوئی کمزور حدیث نہیں ہے. بعض ہمارے علماء اس کی جو ہے نا ممانعت بعض حضرات سے بھی ثابت ہیں، لیکن ان کی یہ بات درست نہیں ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حدیث کی صحیح کتاب صحیح مسلم کی روایت ہے جس کی ساری حدیثیں صحیح ہیں. صحیح بخاری کے بعد صحت کے اندر اسی کا ہی درجہ ہے، تو ساری حدیثیں صحیح ہیں اور اسی ہی کی یہ روایت ہے. تو اس لیے یہ سوال ذہن میں پیدا نہ کریں کہ کچھ حضرات جو اس کو منع کرتے ہیں تو منع کس بنیاد پر کرتے ہیں. بہرحال اس حدیث کے روح سے ان کی وہ ممانعت والی بات درست نہیں. تو اس لیے انشاءاللہ اس کو رکھیں گے. اللہ جل شانہ اجر عطا فرمائے گا، اجر سے محروم نہیں فرمائے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سنت